بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المفلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابی 12 منافقا۔ کچھ عرصہ پہلے میرے اصحاب میں سے 12 منافق ہیں۔ اس حدیث کی تشریح، تفسیر اور اقوال محدثین کے حوالے سے بات کی گئی، جس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جو انہوں نے کتمان علم کیا اور اصل علم کو چھپایا اور اپنے مطلب کی غلط بات کی، اور علماء پر بھی بہتان لگایا کہ وہ آپ کو منافق صحابہ کے نام نہیں بتاتے، تو اس میں تفصیلی بات کی گئی اور اس میں ان اصحاب کے نام بھی بتائے گئے کہ جو محدثین نے اپنی مختلف کتب میں ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد بھی مرزا صاحب کا علماء پر بہتان لگانا کہ وہ اصل بات آپ تک نہیں پہنچاتے، ایک غلط قسم کا بہتان ہے۔ اسی والے سے کچھ لوگوں نے میری ویڈیو پر مختلف قسم کے کمنٹس کیے کہ آپ نے اصل بات نہیں بتائی، اور دوبیلا پھوڑے سے جو اصحاب فوت ہوئے تو ان کے بارے میں بھی آپ نے نہیں بتایا۔ تو آپ اگر دوسری مرتبہ اگر وہ ویڈیو تفصیل سے دیکھیں تو آپ کو سب کچھ اس میں مل جائے گا، لیکن پھر بھی ان کا کچھ اگر تشنگی رہ گئی ہے کہ جیسا کہ وہ مختلف اکابر صحابہ کرام پر بہتان لگاتے ہیں، جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، اسی طرح مختلف صحابہ کرام پر، تو بھئی یہ دلیل تو پھر آپ کے اوپر لانا لازم ہے کہ کہاں ہے وہ صحیح حدیث یا کوئی سند کے ساتھ کہ جس میں اکابر صحابہ کرام کے اوپر یہ بات ثابت کی گئی ہو کہ ان کو دوبیلا پھوڑے سے اور وہ اسی حدیث کا مصداق ہیں۔ کس نے یہ بات ذکر کی ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آئیں، یہ تو آپ کے اوپر لازم ہے یہ بات اس کو ثابت کرنا۔ باقی کچھ اگر آپ کی تشنگی اس حوالے سے رہ گئی ہے کہ جیسے کہ ایک حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی گئی کہ ان کو دوبیلا پھوڑا تھا، تو اس میں بھی ہم آپ کی تشنگی کروا دیتے ہیں اور آپ کو دلیل سے بات سب کچھ بتاتے ہیں کہ اس پوری حدیث یعنی فی اصحابی 12 منافقا فیہم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط 8 منهم تكفيكهم الدبيلة و4 لم احفظ ما قال شعبہ فیہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھی کہلانے والوں میں سے 12 منافق ہیں، اور ان میں سے 8 جنت میں نہ جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھسے، یعنی ان کا جنت میں جانا محال ہے، اور 8 کو ان کی نشانی کے لیے کافی ہوگا کہ انہیں دوبیلا پھوڑا ہوگا۔ اور 4 کے باب میں اسود یہ کہتا ہے کہ جو راوی ہے اس حدیث کا مجھے یاد نہیں کہ شعبہ نے اس بارے میں کیا کہا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 7035 نمبر۔ تو اس کے حوالے سے میں مزید بھی آپ کی تشفی کروا دیتا ہوں اور دلائل سے بات کروں گا انشاءاللہ، لیکن مختصر کروں گا، اور آپ اس کے لیے آپ کی ضروری ہے کہ وہ پچھلی ویڈیو بھی میری دیکھیں تاکہ آپ کو اسی کا ربط اس میں معلوم ہوگا۔ تو میرا بھائیوں، میں نے تشریح میں ان تمام افراد کا نام لیا ہے جن کے متعلق پچھلی ویڈیو میں کہ جن کے متعلق محدثین نے بتایا کہ یہ افراد ان میں سے کون ہیں۔ بعض نے 8 کا ذکر کیا، بعض نے 12 کا، بعض نے 10 کا، بعض نے 14 کے نام بھی ذکر کیے ہیں۔ آپ تفصیل کے لیے وہ ویڈیو میری دوبارہ جا کر دیکھیں اور اس کو غور سے سنیں۔ اب رہی دوسری بات ہے کہ اس میں مشہور و معروف صحابہ کا نام بھی آتے ہیں، تو یہ دلیل تو اب فریق مخالف ہی دے گا صحیح سند اور دلیل کے ساتھ کہ اس میں معروف صحابہ کون سے ہیں جو آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اور رہی بات دوبیلا پھوڑے سے متعلق، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت دوبیلا سے ہوئی، تو پھر اس ویڈیو میں 5 نکات پر میں بات کرنے والا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ بات کہ اس میں صحابی اور اصحابی کا فرق کیا ہے، دوسرا دوبیلا پھوڑا کیا چیز ہے، تیسرا یہ ہے کہ پھوڑوں سے مرنے والوں کے بارے میں حدیث میں کیا بشارتیں آئی ہیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ تطبیق احادیث، اور 5ویں بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوبیلا پھوڑا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں سب سے پہلے جو بات ذکر کی گئی کہ صحابی اور اصحابی میں کیا فرق ہے، تو یہاں لفظ صحابی نہیں ہے، اصحابی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصطلاحی معنی صحابہ کرام ہی ہے، اس کا اصحابی کا اصطلاحی معنی صحابی ہی ہے، جبکہ یہاں اصطلاحی معنی مراد ہے ہی نہیں، کیونکہ منافق اعتقادی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور اصطلاحاً صحابی اس کو کہتے ہیں جو حالت ایمان میں دیدار مصطفیٰ یا ملاقات کرے اور حالت ایمان میں ہی اس کا انتقال ہو جائے، لہٰذا مرتد اور منافق اعتقادی صحابی ہے ہی نہیں۔ انہیں احادیث و روایات میں لغوی معنی کے اعتبار سے صحابی کہا گیا ہے، یعنی ظاہری منسوب ساتھی کے ظاہراً جس کو ساتھی کے لیے منسوب کیا جاتا ہے، جیسے علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم
جز نمبر 17 صفحہ نمبر 125 میں کہا ہے کہ فی اصحابی فمعناہ الذین ینسبون الی صحبتی، کہ یعنی آپ علیہ السلام کے قول اصحابی سے صحابہ کرام مراد نہیں، بلکہ اس کا معنی وہ لوگ ہیں جو آپ علیہ السلام کی طرف ظاہراً منسوب ساتھی ہیں۔ لہٰذا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے یا جو منافق اعتقادی تھے وہ صحابہ ہیں ہی نہیں۔ صحابی تو وہ ایمان والا ہوتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے یا ملاقات کرے اور حالت ایمان میں ہی اس کی وفات ہو۔ صحابہ کرام تمام کے تمام عدول و نیک اور جنتی ہیں، اور ان میں کوئی بھی کافر، مرتد، گستاخ، منافق یا فاسق بالکل بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپس میں جنگ کرنے والے صحابہ کرام، مثلا جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، اور اس میں بھی جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان میں سے بھی کوئی فاسق اور منافق نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو عادل و نیک ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ قرآن کی آیات اور احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ صحابہ کرام عادل بھی تھے، نیک بھی تھے، اور مرتد، گستاخ، منافق بالکل بھی نہیں تھے۔ شرح اصول اعتقاد اہل سنت جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 62 میں ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام میں جو جنگیں ہوئیں فتنوں کے زمانے میں، ان میں نہ پڑھنا واجب ہے۔ تمام صحابہ کرام عادل ہیں، فاسق و فاجر و منافق، ظالم، گمراہ بالکل بھی نہیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک مجتہد ہے، اور جو مجتہد حق کو پالے جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسے 2 اجر ملیں گے، اور جو مجتہد خطا پر ہو جیسے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہٰذا تو اسے 1 اجر ملے گا۔ لہٰذا سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل، مقتول سب جنتی ہیں، حتیٰ کہ سیدنا معاویہ کا باغی گروہ بھی جنتی ہے، اسے بھی 1 اجر ملے گا۔ یعنی تمام صحابہ میں سے کوئی بھی گناہگار، فاسق نہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب یہ بات ہم نہیں کر رہے بلکہ محدثین اکرام قرآن و حدیث کی تفسیر و تشریح میں ہی یہ بات بتا گئے ہیں۔ اب اس کے بعد بات ہے کہ دوبیلہ کی۔ تو دوبیلہ کیا چیز ہے؟ دوبیلہ ہے سراج من نار ایدم یظہر فی اکتافہم وفیہ حمرۃ وحرارۃ کأنہا سراج وشعلہ من نار، کہ دوبیلہ آگ کا ایک سراج ہے، یعنی ایک پھوڑا ہے جو کندھے پہ نکلتا ہے، اس میں سرخ پیپ اور حرارت ہوتی ہے گویا کہ آگ کا ایک شعلہ۔ لسان العرب جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 235 ہے کہ دوبیلہ بڑے پھوڑے یعنی پھوسیوں کو کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض محدثین نے طاعون کو بھی دوبیلہ سے تشبیہ دی ہے۔ اب یہ بات کہ دوبیلہ سے متعلق حدیث میں ایک اور لفظ آیا ہے کہ ذات الجنب، جیسا کہ غریب الحدیث لابن جوزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176 پہ ہے کہ ذات الجنب سے مراد دوبیلہ پھوڑا ہے کہ جو اندر کو کھا جاتا ہے۔ اسی طرح النہایہ فی غریب الحدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303، مجمع بحار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 397، التیسیر بشرح الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84، اور تاج العروض جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192، اس میں بھی اسی قسم کی بات کی گئی ہے کہ ذات الجنب جو ہے نا وہ دوبیلہ پھوڑے کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو اب جو یہ بات کی کہ دوبیلہ پھوڑے اور ذات الجنب کا کیا ہے ربط ہے، تو حدیث شریف میں جو فضائل بیان کی گئی ہیں کہ جو پھوڑوں سے مر جاتے ہیں ان کے متعلق بھی سن لیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح ابن داؤد کی حدیث ہے 3111 کہ وصاحب ذات الجنوبی شہید، کہ ذات الجنوب یعنی پھوڑے پھنسیوں کی بیماری سے جس مسلمان کی وفات ہو وہ شہید ہے، یعنی دوبیلہ پھوڑے سے مرنے والا شہید ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2803، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3179، اور فیض القدیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 178 پر بھی یہی مضمون ہے کہ جو پھوڑوں اور پھنسیوں کی بیماری سے جس کو وفات ہو جائے تو وہ شہیدی کہلاتا ہے۔ اب اسی طرح ذات الجنوب لسان العرب میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281 میں ہے کہ ذات الجنوب سے متعلق کہ وہ شہادت اس کی موت جو ہے وہ شہادت کی موت ہے، اور ذات الجنوب شہادت ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ذات الجنوب سے جس مسلمان کی وفات ہو وہ شہید ہے۔ ذات الجنوب کو دوبیلہ بھی کہتے ہیں، یعنی جان لیوا بڑا پھوڑا کہ جس کو لگ جائے اس کا بچنا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اسی طرح ذات الجنوب اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دوبیلہ پھوڑے کی وجہ سے بیماری و درد ہو، یہ لسان العرب والا کہہ رہا ہے۔ تو یہ تھی دوبیلہ پھوڑا کہ
کہ پھوڑوں اور پھوسیوں سے جو مر جائے اس کی جو شہادت ہے وہ جو مر جائے وہ شہادت کی موت ہے۔ اب بات آتی ہے اصل مدعا کی طرف کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو پھوڑا تھا اور اس سے وفات ہوئی۔ تو موجب الکبیر لطبرانی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 359 اور صحیح ترغیب و ترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 333 میں ہے کہ ان ابی بردہ قال كنت عند معاویہ وطبیب يعالج قرحة في ظهره سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من مسلم يصيبه عظم من جسده الا كان كفارة لخطاياه کہ سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں معاویہ کے پاس تھا اور ایک معالج ان کا علاج کر رہا تھا اس پھوڑے کا جو ان کی پیٹھ میں تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کو اس کی جسم میں تکلیف پہنچے تو وہ اس کے لیے اس کی خطاؤں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح الاحاد والمسانی لابن ابی عاصم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 380 پر ہے دخلت علی معاویہ وبہ قرحتہ التی مات فیہا، میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جان لیوا بڑا پھوڑا تھا جس میں ان کی وفات ہوئی۔ غرض یہ ہے کہ دوبیلہ پھوڑے پھوسیوں کی ہی ایک بیماری ہے جس کے متعلق اب 2 حدیثیں ہو گئی ہیں، 2 طرح کی حدیثیں ہیں۔ کچھ میں منافقین کی نشانی کہا گیا ہے تو کچھ احادیث میں اسے شہادت کی موت قرار دیا گیا ہے۔ اب احادیث میں بظاہر تضاد ہو تو اس کو حقیقتاً تضاد پر محمول نہیں کرتے بلکہ احادیث میں تطبیق دیتے ہیں کہ جس سے دونوں احادیث کا معنی صحیح ہو جائے، یعنی صحیح بیٹھ جائے۔ لہٰذا یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ منافقت اعتقادی کی دیگر نشانیوں میں سے کوئی نشانی پائی جائے اور یہ بڑا پھوڑا بھی نکل آئے دوبیلا تو پھر اسے منافق کہا جائے گا، اور اگر مسلمان جس میں منافقت اعتقادی کی کوئی نشانی نہ پائی جائے، اس میں اگر یہ دوبیلا یعنی پھوڑا نکل آئے تو اس کی بیماری ہو جائے تو اس میں وفات جو پانے والا ہوگا وہ شہادت کی موت ہوگا۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منافقت کی کوئی بھی نشانی ثابت نہیں ہے، لہٰذا ان کا پھوڑا منافقت کی نشانی نہیں بلکہ شہادت کی نشانی ہے، لہٰذا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق نہیں بلکہ شہید ہیں۔ اب اس کی مثال یوں دوں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی نشانی بتائی کہ وہ قرآن بڑا خوبصورت پڑھیں گے، اسی طرح وہ ہر وقت گنج کروائیں گے۔ اب کیا جو بھی قرآن اچھا پڑھے گا یا گنج کروائے گا کیا وہ خارجی ہوگا؟ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی کہ جس کے فرض غسل میں ایک بھی بال خوش رہ گیا تو وہ ناپاک رہے گا، تو انہوں نے گنج کروانا شروع کی اور ہمیشہ گنجے ہی رہے۔ اب جس طرح ان کو بھی خارجی نہیں کہا جا سکتا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گنج کروانے کی وجہ سے خارجی نہیں کہا جا سکتا، تو اسی طرح ان کو بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دوبیلہ کی وعید کا مصداق قرار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ ان کے اندر منافقت اعتقادی کی کوئی نشانی بھی نہیں تھی۔ مزید یہ کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث یعنی کہ میرے 12 صحابہ کے تحت شرح میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے جو 12 منافق ہیں تو اس کا مطلب صرف صحبت سے منسوب ہونا ہے، نہ کہ اصل صحابی، جیسے کہ دوسری سند میں یہاں لفظ میری امت ہے، یعنی یہاں صحابی سے مراد سچے اور عادل صحابہ نہیں بلکہ اس دور میں اسلام سے منسوب اور ایمان کا دعویٰ رکھنے والے منافقین ہیں، کیونکہ صحابی کی تعریف ہی اسلام میں یہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرف پایا ہو۔ امام بخاری نے صحیح بخاری باب فضائل صحابہ میں بیان کرتے ہیں کہ جس مسلمان نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اسے نصیب ہوا تو وہ آپ کا صحابی ہے۔ اور منافقین کے متعلق یہ حقیقت تو معلوم ہی ہے کہ وہ مومن نہیں، قرآن مجید میں آیا ہے، واضح طور پر ارشاد ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی کچھ لوگ ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ ہاں، بظاہر اپنے آپ کو مومنین کہنے اور ان کے ساتھ ہونے کے سبب لفظ صحبت ان کے لیے استعمال کر دیا، جیسے قرآن کریم میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کا صاحب اور ساتھ رہنے والا قرار دیا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف یہ بات بتانا کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو مل کر یا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح، تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں، وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے خبردار کرنے والا ہے۔
تو صرف مکہ میں ایک طویل عرصہ ساتھ رہنے کے سبب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا صحابی یعنی ساتھی قرار دیا گیا. صاحبکم کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس لیے بھی صاحب کہا کہ اتنے طویل عرصے جس کے ساتھ رہتے ہو اس کی صداقت و عدالت کا اور اخلاق کو تم خوب اچھی طرح پہچانتے ہو. 40 سال سے جو آدمی تمہارے ساتھ اتنے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن کر زندگی گزارتا رہا تم اسے عقل سے عاری کیسے قرار دے سکتے ہو؟ اب کون اس آیت میں وارد لفظ صاحب جس سے صحابی بنتا ہے اس کی بنیاد پر کہہ سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ والوں کے صحابی ہیں؟ اسی طرح حدیث میں وارد لفظ فی اصحابی 12 منافقن سے مراد انصار و مہاجرین کے مخلصین نہیں، جن کی تعریف و مدح میں قرآن کریم کی آیت وارد ہوئی ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اور جو مہاجرین و انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اس لیے ہم برملا طور پر واضح طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے سچے آخری دین پر اپنا تن من دھن نچھاور کر کے دین کی نصرت کرنے والوں کے متعلق شکوک و شبہات اور بدگمانیاں پیدا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے. نیز علامہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو واقعہ پیش آیا گھاٹی والا، جس میں یہ حدیث آتی ہے فی 12 صحابہ کے حوالے سے کہ یہ جو گھاٹی والا واقعہ ہے یہ ساقط الاعتبار ہے. البتہ یہاں یہ بات ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منافقین کے نام ضرور بتائے تھے، اور اس کا جو ذکر ہے اس کی تفصیل وہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.